بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹرل جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری صاحب موجود ہے. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. کیوں یہ آبسیشن نہیں ختم ہو رہی نون لیگ کے ساتھ؟ جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کے بقول اتنی پر اعتماد ہے نون لیگ، یہی خدشہ ہے عدالتوں کو مطلوب میاں صاحب جب دھرتی پر اتریں گے تو قوم انہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کر دے گی، ان کے تمام کیسز معاف ہو جائیں گے، وہ پھر بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے، اس اعتماد سے ڈر ہے؟ دیکھیں جی، بیہائنڈ دا سینز کوئی کردار ادا کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا کمنٹ کروں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو بھی جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کو تو پھر اس پیرامیٹرز کے اندر ہی کام کرنا چاہیے. بلا شبہ یہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا، لیکن یہ ماضی میں ہوتا رہا تو اس سے ملک کا نقصان ہوا، ملک کا فائدہ نہیں ہوا. اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ کندھوں پہ چڑھ کے آیا تو اس نے قوم کو سرو نہیں کیا، پھر اس نے کسی اور کے کاز کو سرو کیا. اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ 2018 میں، اور نون لیگ ہی کہتی ہے، نون خود کہتی ہے یہ بات کہ جی وہ ریگڈ الیکشن تھا، وہ عمران خان کو پروموٹ کیا گیا، اس کی جماعت کو پروموٹ کیا گیا، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا. تو یہ سارے الزامات کہیں یا اوپینین کہیں یا رائے کہیں، یہ نون کی ہے. تو پھر ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سیاست میں اگر کسی کا کندھا استعمال کرو تو وہ دیر پا نہیں ہوتا. تو بخاری صاحب اسٹرکٹلی اسپیکنگ آئین و قانون کی بالادستی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سو آئین و قانون کی بالادستی کی روح سے مینار پاکستان ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے جیل؟ اگر تو جو ان کی کنوکشن کا آرڈر ہے اور وہ جو سینٹینس ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی تو پھر تو ان کو جیل جانا پڑے گا. اگر جب تک کورٹ آرڈر نہیں دیتی، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے مینار پاکستان نہیں آ سکیں گے. ایگزیکٹو پابند ہے کورٹس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یہ آئین کہتا ہے یہ بات، یہ قانون یہ بات کہتا ہے، کیونکہ کورٹس خود تو ایگزیکیوٹ نہیں کرتی اپنے آرڈر نا، وہ تو اسٹیٹ مشینری سے ایگزیکیوٹ کرواتی ہے اپنے آرڈر. تو ایک آرڈر جو فیلڈ میں ہے کنوکشن کا، دو کیسز میں ان کی کنوکشن ہے، تو اس کنوکشن کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر اگر یہ رویے اختیار کیے گئے تو پھر کورٹس کی کیا حیثیت ہے؟ تو پھر کورٹس کی ورڈکٹ کو کون مانے گا؟ اور پھر یہ سلسلہ کہ اگر ایک بندے کو ایگزیکٹو ریلیف دے اور باقیوں کو اٹھا کے بند کر دے تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایوری سٹیزن از ایکول بفور دی لا، تو پھر وہ کدھر گیا؟ قانون سب کے لیے یکساں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ریلیف اگر لے لیتے ہیں تو ان کے لیے اچھی بات ہے، لیکن بغیر کورٹس کی ریلیف کے اگر وہ مینار پاکستان آتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ایگزیکٹو پہ آتی ہے. اور اینی بڈی کین گو ٹو دی کورٹس. کل اگر کورٹس کے آرڈر کو ایگزیکٹو امپلیمنٹ نہیں کرتی، کوئی شخص بھی اٹھ کے جا کے کورٹس میں یہ درخواست دے سکتا ہے کہ پوچھا جائے انتظامیہ سے کہ انہوں نے ایک کنوکٹڈ آدمی کو کسٹڈی میں کیوں نہیں لیا. So I'm sure the legal team is aware of this, sir. نواز شریف کی قانونی ٹیم اگلے 2 دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ، العزیزیہ اور توشہ خانہ کیس میں درخواستیں دائر کرنے جا رہی ہے. نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور اب یہ مل گیا پھر چلے گئے، اس صورت میں تو I'm sure they're aware of that. دیکھیے توشہ خانہ تو ابھی تو اس پہ تو شاید پروٹیکٹیو بیل والی بات ہو سکے، کیونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیلز دی ہیں. بلکہ 4-5 مہینے پہلے میں نے خود ایک کیس کیا پروٹیکٹیو بیل کا. دیٹ واز انڈر ٹرائل پرزنر، وہ ایکیوز تھا، وہ کنوکٹیڈ نہیں تھا. توشہ خانہ کا کیس تو ابھی ٹرائل کی سٹیج پہ ہے. 2 کیسز میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے، اور کنوکشن کے بعد جو سینٹینس سسپینڈ ہوئی آن میڈیکل گراؤنڈز ہوئی، وہ آن میرٹس نہیں ہوئی تھی. اب وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ جائیں گے یا وہ میرٹس پہ جائیں گے، یہ تو ان کی کیا پلی آتی ہے. پھر کورٹ اس کو ایگزامن کرے گی، اور پھر یہ بھی کرے گی کہ کورٹ نے ایک آرڈر دیا ان کی سینٹینس سسپینڈ کی فار اے پرٹیکولر پیریڈ، 4 ویکس کی تھی،
اور وہ پھر اس کو فلاؤٹ کیا گیا، پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، 4 ہفتے کے بعد وہ واپس نہیں آئے، پھر کورٹ نے الٹیمیٹلی اس پہ اپنی آبزرویشنز دی. تو یہ سارا معاملہ بالکل آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا رول، میں سمجھتا ہوں کہ خدا را ان عدالتوں کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے. اب جہاں نون لیگ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی گئی ہے، وہیں ابھی یہ بھی شفقت محمود صاحب بھی شکوہ کر رہے تھے تحریک انصاف کو نہیں ملی. نگران حکومت کا پی ٹی آئی سے رابطہ بڑی پیش رفت ہے سر. اب اس پیش رفت میں ان کی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہر قسم کا کانٹیکٹ جو ہے وہ استوار کیا جائے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو اس حوالے سے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو بات ہے کہ جو ان کو اجازت نہیں دی گئی لبرٹی میں، ان کو ملنی چاہیے تھی. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا ہیڈ جو ہے وہ ضرور ایکیوزڈ ہے ان سرٹن کیسز، وہ ضرور ڈسکوالیفائڈ ہے، لیکن جماعت تو انلسٹڈ ہے نا ابھی ای سی بی کے پاس. تو پھر ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو سعید غنی نے کہی، سعید غنی صاحب کے پاس کچھ اس قسم کے ایویڈنس ہوں گے جس پہ، لیکن ہم بار آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کے پی کے ایک چیپٹر سے بھی میرے پارٹی کے آفس بیئرز نے کہا کہ کچھ لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بات گزارش کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ اس ملک میں اس سسٹم کو چلنے دیا جائے. جو آئین، جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دی پبلک اینڈ دی اسٹیٹ اینڈ دی اسٹیٹ آرگنز، خدا را اس پہ عمل درآمد ہونے دیا جائے. جتنا بہتر تب ہی ہوگا کہ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ الیکشنز ہوتے رہے، سسٹم کی کنسسٹنسی ہو، تو پھر نظام سامنے آپ کو بہتر نظر آئے گا. اور پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے بہت ضروری ہے کہ تواتر کے ساتھ انتخابات ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ اختیار دے عوام الناس کو. آئین یہ بات کہتا ہے کہ اس ملک کی جو ریاست کا جو اختیار ہے وہ منتخب نمائندے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ منتخب نمائندوں کو اختیار ملنا چاہیے نا، وہ ریاست کے حکومت کے جو امور ہیں وہ چلا سکے. تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر یہ بالکل فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز پہ کوشچن مارک نہیں آنا چاہیے. اگر اس قسم کا سلسلہ رہا تو آنے والے انتخابات کے نتائج کو لوگ نہیں مانیں گے، جیسے 2018 کے الیکشنز کو ریزلٹس کو نہیں مانا گیا تھا. تو پھر یہ بند ہونا چاہیے سسٹم کہ لوگ اعتماد کر سکے ای سی پی پہ، لوگ اعتماد کر سکے ایگزیکٹو پہ. اب اسٹیبلشمنٹ بھی تو اپنے اگر کوئی اختیارات استعمال کرتی ہے تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی رول ہے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی اپنا رول آئین کے مطابق ادا کرنا سر چاہیے. مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کا خدشہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہٹ کے اس بات سے کہ کب ہونے چاہیے اور کیسے ہونے چاہیے. لیکن کیا یہ واقعی خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ الیکشن مزید ملتوی ہو جائیں گے جنوری فیبری سے آگے؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن بیانڈ مارچ گئے تو آپ کا سسٹم کولیپس کر جائے گا. وہ اس طرح کولیپس کرے گا کہ آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس صوبائی اسمبلی نہیں ہوگی. 11 مارچ کے بعد اگر الیکشن 11 مارچ تک نہیں ہوتے تو آپ کی آدھی سینٹ چلی جائے گی، آپ کا چیئرمین سینٹ کوئی نہیں ہوگا، آپ کا ڈپٹی چیئرمین کوئی نہیں ہوگا، سینٹ بھی ڈس فنکشنل ہو جائے گی، اور جو 50% سینیٹرز رہیں گے تو وہ کیا پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی چل پائے گی. اس لیے جو آفس آف پریزیڈنٹ ہے وہ بائی آپریشن آف لا عارف علوی صاحب پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں. ادروائز تو ان کی پیریڈ تو 9 سپٹمبر کو ختم ہو چکا ہے.